بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ موتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1 لاکھ کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، مسلمان صرف 3000 اور کفار 1 لاکھ تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی اطلاع کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا کہ ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے۔ آگے 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملیں گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ کرام کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1 لاکھ کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں نے ہی فتح پائی ہے۔ یہ کتنا زبردست ایمانی جذبہ ہے کہ 1 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 3000 کا مسلمانوں کا دستہ ہے۔ یہ 3000 کا دستہ 1 لاکھ کے مقابلے میں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آٹے کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے۔ جیسے آٹے میں جب نمک ڈالتے ہیں تو نظر نہیں آتا ہے، تو 1 لاکھ کے مجمع میں 3000 کا مجمع اگر گھس جائے تو نظر کیسے آئے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کے 3000 کے لشکر کو فتح عطا فرمائی، جیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے ذات پر یقین اور شہادت کا جو جذبہ تھا، یہ اسی بنیاد کی علامت ہے، یہ اسی جذبے کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہر میدان میں ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے زیادہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، موت کا تذکرہ کرنے سے ڈر لگتا ہے ہمیں، تو شہادت کا جذبہ ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب بھی دین کا، اسلام کے خاطر یا وطن کے خاطر مرنے کا موقع آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی استعمال فرما لے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے پلکوں کی شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہیں، اسی لیے ان کے بالوں کو ایک اندازے پر رکھا، نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے آنسو کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسو کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر باہر جا سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت رکھی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد و غبار آنکھ کی طرف آتا ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر 2 بہترین پردے لگا دیے جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ کیا میرے اللہ کی زبردست قدرت ہے! ہمارا دھیان اور ہمارا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا ہے کہ ہم کتنے کروڑوں نعمتوں کو لیے ہوئے اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، شکایت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، ایک فردہ کے بارے میں جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔
لوگوں سے حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ رب العزت کو وہ شخص بہت محبوب ہیں جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ بیہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ لوگ کتنا ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، میری ناک نیچے ہو جائیں گے اگر میں کسی کو سلام کروں گا یا بات کرنے میں پہل کروں گا یا کسی کو معاف کر دوں گا تو میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا؟ دنیا میں تو تمہارا چہرہ، تمہاری اکڑ بڑی رہیں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اپنے انانیت کو چھوڑو، اپنے تکبر کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنی نفس پرستی کو چھوڑو اور عاجزی اور تواضع اختیار کرو اللہ کے لیے، اور معاف کرنا سیکھو۔ اتنا سکون ملے گا دل میں، دلوں کے اندر نفرتیں لیے ہوئے بیٹھتے ہیں، راتوں میں نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، اللہ کی قسم اتنی پیاری، اتنی میٹھی اور بہترین نیند آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کا موسم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اہل ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی محسوس کریں گے۔ سورہ دہر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محمد آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ آل عمران۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔